الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام أو كما قال الله تبارك وتعالى. سامعین اعزاز، گزشتہ جمعہ بات چل رہی تھی کہ اعمال اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ ہے وہ مقبول اعمال ہے، یعنی وہ اعمال جو اللہ تبارک و تعالی کی نگاہ میں قابل قبول ہے، اور وہ اعمال اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ نہیں، اس اعمال کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے جو اعمال مردود ہو، ناقابل قبول ہو. اعمال کے قبول ہونے کی 3 شرطیں بتلائی گئی تھی. پہلی شرط اخلاص نیت، دوسری شرط اتباع سنت، اور تیسری شرط توکل یعنی سپرد خداوندی. اور یہ تینوں شرطیں جب پائی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی نصرت، مدد اور اللہ کی عنایتیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. غزوہ بدر کی مثال، اور غزوہ بدر کے اندر جو مسلمانوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی گئی تھی، ان کے اندر یہ تینوں شرطیں پائی گئی تھی جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مدد فرمائی. پہلی مدد کا تذکرہ آ چکا ہے کہ بنو بکر، قبیلہ بنو بکر کے سردار سراقہ ابن مالک کی شکل اختیار کر کے شیطان جو ہے اپنے لشکر کو کفار کے ساتھ ملاتا ہے اور مسلمانوں کو شکست دینے کا وعدہ کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی جو مدد فرمائی، حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام کی قیادت میں فرشتوں کی جماعت کو اتارا. فرشتوں کی جماعت کو دیکھ کر سراقہ ابن مالک جو شیطان جو ہے سراقہ ابن مالک کی شکل اختیار کیے ہوئے تھا، وہ میدان راستے میں ہی اپنے ساتھیوں کو لے کر بھاگ پڑا، یعنی کفار مکہ کا ساتھ چھوڑ دیا اور مسلمانوں کو کامیابی و کامرانی حاصل ہوئی. اور دوسری مدد اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی یہ فرمائی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میدان جنگ میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ پہلے سے ہی بلند مقام پر خیمہ زن ہو چکے ہیں، جہاں پانی کی بھی فراوانی ہے. ایسے مقام پر ان کا ٹھکانہ تھا اور مسلمان پست اور ریتیلی زمین پر انہیں
ایسی جگہ پر کہ اگر کسی کو پیاس لگے تو ایک گھونٹ پانی پینے کو بھی نہ ملے، اور ایسے موقع پر بعض لوگوں کے دلوں میں شیطان نے وسائس ڈالنے شروع کر دیا۔ شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ دیکھو تم کہتے ہو کہ ہم حق پر ہیں، اور آرام کرنے کے بجائے اس وقت تم تہجد میں مشغول ہو، اور حال یہ ہے تمہارے دشمنوں کا کہ جنہیں تم کہتے ہو کہ وہ حق پر نہیں ہے، وہ حیثیت کے اعتبار سے بھی تم سے بڑھے ہوئے ہیں، اور ہر اعتبار سے وہ تمہارے اوپر غالب ہے۔ جب شیطان نے ان کے دلوں میں وسائس ڈالنا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر ایک قسم کی نیند مسلط کر دی، ایک قسم کی نیند جاری کر دیا، اور تمام صحابہ کرام خواہ سونا چاہتے ہو یا نہ چاہتے ہو جبراً اللہ تبارک و تعالی نے انہیں سلا دیا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کی رات میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جو سویا نہ ہو، سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ جو رات بھر بیدار ہو کر تہجد میں مشغول تھے اور اللہ تبارک و تعالی سے کامیابی و کامرانی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کسی قدر اونگ طاری ہوئی، اور فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہوئے بیدار ہوئے اور فرمایا کہ اے ابو بکر خوشخبری سنو، اے ابو بکر خوشخبری سنو، اے ابو بکر خوشخبری سنو۔ فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام ٹیلے کے قریب کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ آیت تلاوت کی سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ کہ ان قریب دشمن ہار جائیں گے اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ کی نشاندہی کی اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ابو جہل کی قتل گاہ ہے، ابو جہل اس جگہ پہ قتل کیا جائے گا، فلاں یہاں قتل کیا جائے گا، فلاں یہاں قتل کیا جائے گا۔ اور ایسے ہی واقعہ پیش آیا، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اشارہ کر کے نشاندہی کی تھی وہیں پر ان لوگوں کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ تو بہرحال یہ تیسری مدد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر جنگ بدر میں فرمائی۔ اور چوتھی مدد یہ فرمائی کہ دوستوں مسلمانوں کا جو خیمہ تھا وہ انتہائی پست اور ریتیلی زمین پر تھا، اور کفار مکہ کا جو خیمہ تھا وہ بلند جگہ پر تھا، ایسی جگہ پر تھا کہ وہ آسانی کے ساتھ چلتے پھرتے تھے، اور مسلمانوں کا ٹھکانہ جو تھا پست ریتیلی زمین پر تھا، ایسی جگہ پر تھا کہ چلنے پھرنے میں بھی دشواری ہوتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بہت تیز بارش برسائی، جنگ کا نقشہ بالکل پلٹ گیا۔ وہ جگہ جہاں پر کفار مکہ خیمہ زن تھے وہ جگہ دلدل اور پھسلن ہو گئی، وہاں چلنا پھرنا دشوار ہو گیا، اور جہاں پر مسلمان خیمہ زن تھے پست اور ریتیلی زمین پر، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلکی بارش برسائی، جس کی وجہ سے ریتیلی زمین
ریتیلی زمین جو ہے ہموار اور خوشگوار ہو گئی. یہ دوسری اور تیسری مدد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ اور صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر یہ فرمائی، جسے قرآن کریم نے ان الفاظ میں قرآن کریم نے نقشہ کھینچا ہے. اِذْ يُغَشِّكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ. یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کے اوپر نیند کو مسلط کر دیا تھا، اونگ طاری کر دیا تھا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پہ اونگ کو طاری کیا؟ امنتم منہم، تاکہ تمہیں سکون اس کے ذریعے سے حاصل ہو، تاکہ تم مطمئن ہو جاؤ، تمہیں آرام پہنچے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. یہ تیسری مدد کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے تمہارے اوپر بارش نازل کیا، پانی برسایا. لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پانی کے ذریعے سے تمہیں پاک اور صاف کر دے. کس پاکی اور پاک اور صاف کرنے کی بات کی جا رہی ہے؟ وہ وہی جو شیطان ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا تھا. وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے وسائس کو تمہارے دلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارش کے ذریعے سے دور کر کے دفع کر کے. وَلْيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے. وَيُثَبِّتْ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے پاؤں کو چھما دے. یہ تیسری مدد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر فرمایا. اور چوتھی مدد کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام اور اپنے محبوب کے ساتھ کیا؟ وہ یہ کہ جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب میدان جنگ میں کفار مکہ کے ہزاروں نوجوان قلعہ کے پیچھے سے جب میدان میں آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان قلت کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے کم ہے، اور جنگی ہتھیار کے اعتبار سے بھی ان کے پاس کوئی خاص ہتھیار نہیں ہے. اور جو وہ اپنے اوپر نظر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہم تعداد میں بھی زیادہ ہے اور ہتھیار بھی ہمارے پاس زیادہ ہے، تو فخر کرتے ہوئے اتراتے ہوئے چلتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی چال کو دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، تو نے جو مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اسے جلد سے جلد پورا کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت مدد کے لیے بھیجی. یہ تیسری چیز، چوتھی مدد جو ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے پہ یکے بعد دیگرے فرشتوں کو بھیجتا رہا اور وہ ان کی مدد کے لیے میدان جنگ میں اترتے رہے. قرآن کریم نے ان الفاظ میں نقشہ کھینچا ہے، اِذْ يُغَشِّكُمُ النُّعَاسَ، قرآن کریم نے ان الفاظ میں نقشہ کھینچا ہے کہ اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے فریاد کو سن لیا، آپ کی دعا کو قبول کر لیا اور آپ سے وعدہ کیا ہے کہ 1000 فرشتوں کے ذریعے
لیے میں آپ کی مدد فرماؤں گا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ یکے بعد دیگرے فرشتے آتے رہے۔ ایک دوسرے مقام پہ تذکرہ ہے کہ اولاً تو 1000 فرشتوں کی جماعت جنگ بدر میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مدد کے لیے پہنچی، پھر اس کے بعد 3000 فرشتوں کی جماعت، پھر 5000 فرشتوں کی جماعت۔ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدَفِينَ۔ تو قرآن کریم نے اس کا تذکرہ، قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور 5ویں مدد اللہ تبارک و تعالی نے یہ کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کہ جب وہ لوگ اترا کر چلتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو کہ زمین سے ایک مٹھی خاک اٹھائے اور دشمنوں کی طرف پھینک دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ حاکم کی روایت ہے، حاکم ابن حاکم بروایت ابن زید سے منقول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ زمین سے ایک مٹھی کنکڑی اور دھول اٹھایا، اور پہلی مرتبہ دائیں جانب لشکر کے، اور دوسری مرتبہ بائیں جانب، اور تیسری مرتبہ بالکل سامنے ریت پھینکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جتنے بھی دشمنان اسلام تھے ان کی آنکھوں میں دھول اور کنکڑ لگے اور ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کن فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی آپ حضرات کے سامنے بات آ جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔